جے یو آئی کا آزادی مارچ آج سکھر سے اگلی منزل کے لیے روانہ ہوگا۔ سکھر میں شرکا کی مٹن بریانی سے تواضع ہوئی، خیمہ بستی بھی قائم کی گئی۔ سکھر سے اسلام آباد تک مولانا فضل الرحمان کے لیے نیا بم پروف کنٹینر تیار، سیکیورٹی خدشات پر مولانا کا روٹ تبدیل۔ قافلہ سکھر میں رکا، مولانا نے رات لاڑکانہ میں قیام کیا۔ ادھر آزادی مارچ کے شرکا نے کسی ٹول پلازے پر ٹیکس نہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کنٹینر ہی نہیں، دیگر گاڑیاں بھی بغیر ٹیکس دیے گزرتی رہیں۔ نواز شریف کا علاج سروسز ہسپتال کا میڈیکل بورڈ ہی کرے گا۔ شریف فیملی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے منگل تک عبوری ضمانت کے باوجود کسی اور ہسپتال میں منتقل نہ کرنے کا فیصلہ۔ طبیعت بدستور ناساز، پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجائنا کی بھی تکلیف۔ مریم نواز بھی تیمارداری کے لیے والد کے ساتھ ہسپتال میں ہی موجود، والدہ، بھائی اور فیملی کے دیگر اراکین نے عیادت کی۔ وزیراعظم آج لاہور اور ننکانہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ لاہور میں بھی مصروف ترین دن گزاریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوگی۔ عمران خان کو امن و امان کی صورتحال اور نواز شریف کی صحت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے اجلاس کی بھی صدارت کریں گے۔ کراچی سمندر میں طغیانی کے سبب ابراہیم حیدری لٹھ بستی ریڑی گوٹ میں پانی داخل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پانی داخل ہوا تھا، اب صورتحال بہتر ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ کراچی میں سیوک سینٹر کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا گرفتار۔ پولیس نے ڈاکو کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ بھارتی قبضے کو 72 سال ہونے پر دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ، پورے پاکستان میں گلی گلی، نگر نگر مظاہرے اور ریلیاں۔ شہریوں کی بڑی تعداد مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے باہر نکلی، مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ افغان حکام نے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب روک دی۔ برطانیہ، جرمنی، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور کویت میں خصوصی تقریبات۔ بھارتی مظالم کی پرزور مذمت، عالمی برادری سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کولمبو میں کشمیریوں کے یوم سیاہ کے حوالے سے سیمینار اور تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ دادو کی تحصیل جوہی کے گاؤں صالح جمالی میں کوئی سکول ہی نہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو تعلیم دینے لگے، ضلع انتظامیہ اور محکمہ تعلیم خاموش تماشائی۔ لبنان میں معاشی بحران کے خلاف عوامی غصہ کم نہ ہوا۔ مسلسل 11ویں روز بھی ملک گیر احتجاج۔ دارالحکومت بیروت میں ہزاروں افراد ایک بار پھر شہداء اسکوائر پر جمع ہو گئے اور روایتی موسیقی پر رقص کرتے رہے۔ معروف لبنانی گلوکار مارسل خلیفے کی شرکت، اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔